ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سکھر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈیتھ ہوئی ہے. اس وقت ہاؤسز ڈیمیج کی سروے جاری ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے جو حالات ہیں ہمارے رورل ایریاز میں سارے کچے گھر منہدم ہو گئے، وہ ڈیمیج نے فلی. شہروں کے اندر بھی ایون جو پکے گھر ہیں ان کی میجر ڈیمیجز ہوئی ہیں، کہیں کہیں دیواریں گری ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں، بہت شدید ڈیمیج گھروں کے حساب سے ہوئی ہے. میں نے کہا ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ سب سے پہلے تو ان کا کام ہے کہ ریلیف پہنچانا. میرے اندازے کے مطابق ابھی وہ صحیح نمبرز ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ میں کوٹ نہیں کروں گا، کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، اور ان لوگوں کو جو بے گھر ہیں چاہے وہ روڈ سائڈ پہ ہوں چاہے وہ ریلیف کیمپ تک آئیں. اس لیے کافی لوگ ریلیف کیمپ پہ نہیں آنا چاہتے، ان کے مال مویشی ساتھ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے قریب کسی اوپر کی جگہ پہ روڈ سائڈ پہ وہ اپنا ڈیرا جما لیں. ان سب مراد علی شاہ سکھر میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے سکھر کو آفت زدہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن میں 184 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. فوڈ منسٹر ساتھ بیٹھے، پتہ نہیں اس وقت باہر نکلے. ہم نے آلریڈی اس کے لیے کہا ہے کہ جو آٹے کے سٹاکس گندم کے سٹاکس موجود ہیں لوگوں کو امیڈیٹلی اس وقت تو ان تک پہنچنا ایک مشکل ہے، لیکن وہ ہمارے ہے بالکل اس میں کہ ہم اپنے سٹاکس میں سے امیڈیٹلی فلڈ ریلیف کے لیے کچھ دیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کریں کہ کچھ سبسڈی دیجیے. یہ میرے سے بات نہ کریں، یہ جو کر رہے ہیں ان سے بات کریں. میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میں تو 3.5 سال پہلے بھی کوشش کرتا رہا کہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتا رہوں جب وہ حکومت میں تھے. نہیں تو نارملی جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں باقی لوگوں کو، لیکن یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے ریچ آؤٹ نہیں کر رہے تھے اور خود جھگڑا کر رہے تھے. اب تو اپوزیشن میں ہے تو ان کی تو پتہ نہیں کیا ہے، زیادہ خوشی ہے اس پہ بتائیں، لیکن یہ ان سے سوال کریں. ہم تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی رہی ہے کہ چاہے ہمارے سیاسی اختلافات جتنے بھی ہوں، لیکن ایسے ہیومن کیٹاسٹروفی میں، اس ڈیزاسٹر میں ہم ہر ایک کے ساتھ چلیں، اور ہم ابھی بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. آگے سوال کر لیں. اس کے باوجود بھی جو کارکردگی ہے وہ صفر. ابھی بھی شہر کا نصف سے زیادہ حصہ وہ زیر آب، ابھی بھی وہاں لوگ مسائل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. الرٹ جو 2 مہینے پہلے ہی جاری کیا گیا تھا کہ اقدامات کر دی جائے، لیکن نالوں کی صفائی نہیں کی گئی. جو مشینری پرووائڈ کی گئی ان کو بار بار فیول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اس کارکردگی بلکہ بدترین کارکردگی پر آپ ہیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بھول جاتا ہوں سوال، میرا پرابلم ہے، اتنا آپ کی طرح ہوشیار نہیں ہوں. میں ایک سوال کا جواب دے دینے تو میں کر دوں گا. آپ کی بالکل درست بات ہے، اگر کہیں پہ بھی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن ایک سوال میں بھی کروں گا. 184 ملی میٹر بارش 24 گھنٹے میں، یہ محکمہ موسمیات نے بھی نہیں پریڈکٹ کی تھی. ٹھیک ہے جی، محکمہ موسمیات پریڈکشن کرتی رہی تھی. کراچی کے اندر ہمیں بڑا ڈر تھا. پچھلے 10 دن سے بارش ہوئی نہیں ہے، لیکن روز ہمارے اوپر ایک تھی کہ اسی طریقے سے میں اس کی جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی چیز کو، لیکن اتنی بارش میں 184 ملی میٹر بارش میں آپ یہ سمجھیں کہ کہیں پہ بھی پانی کھڑا نہیں ہوگا اور 1 منٹ میں نکل جائے گا. سکھر شہر کی اپنی ڈیزائن کیپیسٹی 10-20 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگی بارش کی 24 گھنٹے میں، اور اسی جگہ پہ اگر 10 گنا بارش پڑ جائے تو ٹائم لگتا ہے. اس کے باوجود میں کہا ہے پرابلمز، میں اس سے بالکل نہیں، لیکن آپ کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں نے دیکھا تھا بڑی تیزی سے لوگوں نے کام کیا اور نکل گئے تھے. یہ پچھلے 3 دن میں، اب یہ بارش ہوئی کب ہے؟ 19 اگست، آج ہم ہیں 22 اگست میں، لیکن 17 اگست میں تو بارش ہوئی نہیں. اس سے پہلے جو بارش ہوئی تھی وہ 17 اگست والی بارش وہ نکال لی تھی انہوں نے کافی حد تک. اچھا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک نکال لی تھی. اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں، جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں جو بھی، اور اسی لیے میں خود آیا ہوں دیکھنے کے لیے
اور ان کا تدارک کرنے کے لیے جو مجھے کمپلینٹس ملی ہیں ان کی سزا ابھی دی گئی ہے ان لوگوں کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کو. بغیر بھی ڈرینیج نظام مکمل طور پہ ناکارہ شہر جو مصروف ترین کاروباری مرکز ہے گھنٹہ گھر مہران مرکز وکٹوریا مارکیٹ, یہ مکمل طور پہ ڈرینیج نالن میں تبدیل ہونا برسات کا بغیر بھی ڈرینیج نظام کی ابھی بات ہوئی ہے اور ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے, منسٹر صاحب بھی موجود ہیں پبلک ہیلتھ کے, اور وہ اسکیم ابھی اس کی PC1 بنی ہے تاکہ وہ فیز 2 اس کا ہو جائے اور وہ کمپلیٹ ہو سکے. جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اگین میں آپ کو بتاؤں ڈرینیج کی پہلے اس کی فیز میں کتنا خرچ کیا آپ نے, 570 ملین ایک خرچ کیا ہے, اور فیز 2 میں کتنا ہونا ہے 2 ارب روپے. اب یہ ریسورسز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جلدی کرے اتنا کریں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہوا ہے, اور میں نے دیکھا ہے یہ فرق. 2011 میں جو بارشیں ہوئی تھی ہم پہنچ نہیں سک رہے تھے کہیں, روڈ نیٹ ورک نہیں تھا. 2010-11 میں ہمیں حکومت میں آئے ہوئے 2-3 سال ہوئے تھے, ہم کسی جگہ پہ پہنچ نہیں سک رہے تھے. کل میں گیا تھا سانگھڑ, شہید بے نظیر آباد, نوشہر و فیروز, اس سب جگہ پہ ایکسیسیبلٹی کم از کم ہے, لوگوں تک پہنچ سک رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں روڈز ہیں جہاں پہ لوگ آ کے کچھ بنا لے سک رہے, تو یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے بھی ہیں, لیکن ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ کی بالکل درست بات ہے کہ ڈرینیج کا کام کرنا ہے. کل میں اردو میں بتا دیتا ہوں, میں کل نکلا ہوں اور میں نے روڈ سارے دیکھے ہیں, پورے شہید بے نظیر آباد کے, سانگھڑ کے, نوشہر و فیروز کے, خیرپور کے, اور یہ سب روڈز ایک ہمارے صحیح. میں کل حیدرآباد میرپور خاص کا 10-12 سال پرانا روڈ ہے, بالکل صحیح کنڈیشن میں, اس سے پراپر ڈرینیج ہوئی ہے. کہیں کہیں پرابلم ضرور ہوں گے, لیکن یہ مین جو ہماری آرٹریز ہیں ہے تبھی ہماری ایکسیس ہے, نہیں تو 2010-11 میں تو ایکسیس بھی نہیں تھی, کافی تھی وہ. اچھا وہ سب سوال تا کر دو تو میں ان کی بتائیے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے سکھر شہر کو ایک محنتی ڈپٹی کمشنر سے نوازا ہوا ہے, اور وہ کرونا ہو یا سوال کرنے تعریف چھوڑیے. یہ بتائیے گا کہ نواب حسن آپ کے فوکل پرسن 3 دفعہ یہاں دورے کرتے تھے, انہوں نے آپ کو کیا رپورٹ ارسال کی سکھر شہر میں کشتیاں چلوانے کا کسے ذمہ دار کرایا گیا ہے؟ میرے بھائی 184 ملی میٹر بارش اگر ہے تو دنیا کے کسی شہر میں بھی جہاں پہ 15 سے 20 ملی میٹر سے زیادہ بارش نہیں ہوتی, اگر 184 ملی میٹر بارش پڑے تو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے چین ہو, وہاں پہ ڈیزاسٹر کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, اور یہی ہم کر رہے ہیں. تو اس کو اگین میں یہ تو نہیں کہوں, قدرت کی طرف سے ایک امتحان ہے, اس میں ہم سب نے ساتھ مل کے کام کرنے, اور پہلا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. شاہ صاحب جہاں پہ بھی شاہ صاحب یا ارشدان دورے کرتے ہیں تو وہاں پر تمام مشینری بھی پہنچ جاتی ہے اور عملہ بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن جیسے ہی یہ کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر عملہ بھی سب گم ہو جاتے ہیں, وہاں سے مشینری پٹاتی جاتی ہے. تقریباً 6 روز ہو چکے ہیں پرانے سکھر میں پینے کا صاف پانی نہیں, اور وہاں کی جو دکانیں ہیں وہاں پر بھی جو پانی ہے پینے کا وہ صاف ختم ہو چکا ہے. وہاں پر جتنے بھی جو دکانوں میں پانی ملتا تھا وہاں پہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اس علاقے میں پینے کا صاف پانی بھی نہیں. 6 روز سے جو شہری ہیں جو علاقہ مکین ہے گھروں پر محسوس ہو چکے ہیں. تو اس حالت میں کہاں جائیں, کس سے میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے ہدایت کی ہے کہ جو بھی لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, جو بھی لوگ محصور ہیں, ان کو پہنچانا مت کریں. ہم وہ انتظام کرتے ہیں کہ ان کو امیڈیٹلی مل جائے. ڈی صاحب کی دیکھیں یہ کمپلین مجھے براج پہ بھی ملی تھی, اور یہ میں وہی بتایا میں نے. ٹھیک ہے صحیح, تھینک یو جی. اچھا ایک چیز, سوری آپ کی جگہ ایک منٹ معاف کر جو جی ہو رہی. ان کا کہنا ہے کہ سکھر کو آفت زدہ قرار دے رہے ہیں. ایک دن میں 184 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ سکھر اسٹرکچر کی برداشت 10 سے 20 ملی میٹر ہے اور اتنی بارش ہوئی ہے, مزید اقدامات کر رہے ہیں. کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملے گی. ہم اس پر معاملے پر کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم اس سے بھی بات کر چکے ہیں اور مزید بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے. جس کو بھی اس پہ دکھ ہے وہ ہمارے ساتھ آئے, بیٹھے, ہم بات کرنے کے لیے, اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں. سکھر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہے, اس کی پیشگوئی پہلے سے موجود نہیں تھی. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی بارش کی, مگر اتنی بارش کی پیشگوئی پہلے سے موجود نہیں تھی, اسی لیے اقدامات اتنے نہیں ہو سکے. سکھر کا اسٹرکچر 10 سے 20 ملی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے, مگر اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے, اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں.